ٹائمنگ جو ہے دکانوں کی وہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہے. کچھ دکاندار آدھا شٹر کھول کے یا اپنی دکان کو اس پھٹے پر شفٹ کر کے کاروبار کرتے ہیں. 7 بجے کا مطلب ہے بازار میں کوئی بندہ کسی قسم کا کاروبار نہیں کرے گا جس دکان کی کیٹیگری اس نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ اس نے اس وقت بند ہونا ہے، وہ بند ہوگی. تو یہ آج کی میٹنگ ان کے ساتھ کی ہے، اور انشاءاللہ ہم بازار ہفتہ اتوار چھٹی ہے، آپ کل بھی انشاءاللہ وزٹ کریں گے. سرپرائز ایس او پیز کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، اور سختی کے ساتھ کروائیں گے. جی ملک صاحب، کا آپشن اب موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جرمانے کا آپشن موجود ہے، لیکن ابھی فرسٹ فیز کے اندر جو ہم مانیٹر کریں گے اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کس نے کتنی وائلیشن کی اور کیا سلسلہ کیا، اس کے مطابق لے کر چلیں. دیکھیں اس میں گزارش ہے کہ یہ بات پہلے بھی جب ایس او پیز اناؤنس کیے گئے تھے تو جب تاجر تنظیموں کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو ان کے ساتھ یہ میں نے شرط رکھی تھی کہ آپ نے اپنی دکان کے آگے فٹ پاتھ پہ اور سڑک کے آگے جو آپ نے پھٹا لگایا ہوا ہے یا انکروچمنٹ کیا آپ خود بخود کریں گے. آپ کو کل سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس حوالے سے بھی ابھی تاجر تنظیمیں کیونکہ متعلقہ نمائندہ ہے انہوں نے حامی بھری ہے تو انشاءاللہ وہ کریں گے. جو نہیں کر سکے پھر متعلقہ انتظامیہ خود بخود کرے گی. اب دوبارہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اب کیا جو دکان جہاں ایس او پی کا عمل درآمد نہیں ہوگا وہ ایک دکان بند ہوگی یا پورا بازار ہی بند کریں گے؟ میں نے جیسے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ پورا بازار بند ہوگا، دکان بند نہیں ہوگی. اگر تاجر تنظیم ان کی نمائندہ بن کے ہمارے پاس آتی ہے اور حکومت سے کہتی ہے کہ آپ بازار کو کھولیں تو ایس او پیز کو صرف اس کا کام صرف گاہک کو ڈیل کرنا نہیں ہے، اس کسٹمر کی سیفٹی، اس کسٹمر کے ماسک دینا اس کی ذمہ داری ہے، وہ دے گا، وہ متعلقہ دکاندار دے گا. لہذا دکان بند نہیں ہوگی، بازار بند ہوگی. یہ سب بچے اور 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ منع بازاروں میں. دیکھیں سر، ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کو میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بازاروں میں مت لے کر آئیں. اور جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہے ان کو مت لے کر آئیں، ریکویسٹ ہے. تاکہ کیونکہ ان کی جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہوتا ہے تو اس سے پھر ان کو جلدی اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وہ جو وبا ہے جسے ہم کرونا کہہ رہے ہیں اس کا جو وائرس ہے ان پہ جلدی افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ریکویسٹ ہے وہ نہ کریں، وہ نہ آئیں بازار میں. دیکھیں ابھی تک تو وہ تجویز کوئی ایسی غور نہیں ہے، لیکن جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تاجر تنظیموں نے، دکانداروں نے، لوگوں نے اپنا مثبت رویہ نہ دکھایا تو پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جو آپ نے کی ہے پھر اس کے مطابق وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کا کاروبار بھی چلے، لوگ بھی بیماری سے محفوظ رہیں، اس وبا سے محفوظ رہیں. اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی بنتا ہے. لہٰذا ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور کل آپ دیکھیں گے کہ اگر لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر، پورے پنجاب کے اندر جو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے ان مارکیٹوں کو ہم لاک کرنے جا رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں میں
دیکھیں حکومت کا کام ہے اویئرنیس دینا. ایک معاشرے میں ایک قانون ہوتا ہے, وہاں پہ قانون توڑنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر قانون ہے کوئی قانون نہیں توڑتا. قانون تو موجود ہے کہ ون ولنگ نہیں کرنی, لیکن کیسے بھی ہیں جو کر جاتے ہیں. قانون تو اور بھی موجود ہیں, لیکن حکومت نے وبا کے حوالے سے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے حوالے سے کافی معاملات کیے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ کیا ہے, پرنٹ میڈیا پہ کیا ہے, تمام جگہوں پر کیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم اخبارات میں بھی کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز پہ بھی ہو رہا ہے. اب اگر اس کے باوجود اگر لوگ اس کو, یا جو بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے, ماسک پہننے کا معاملہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں, آپ ضرور نکلیں, لیکن ماسک پہن کے نکلیں. ایک موٹر سائیکل پہ 3 مت بیٹھیں, ایک موٹر سائیکل پہ ایک بیٹھیں. یہ ہم نے گائیڈ لائن جو دی ہوئی ہیں روزمرہ زندگی کے معاملات کرنے کے لیے, میرا خیال ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں سر, گزارش ہے اگر تو یہ لاجک رکھنی ہے تو پھر آپ پوری مال روڈ اور پورے پاکستان میں جہاں دل کرتا ہے وہاں ریڑھی لگا لیں. آپ کو کسی نے منع کیا سر؟ اگر آپ اس لاجک پہ لے کر چلیں گے کہ جس نے پھٹا لگایا بازار کے اندر, انکروچمنٹ کی ہے, اگر اس کا پھٹا وہاں سے ختم کر دیا آپ نے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تو اس کو سوچنا چاہیے نا. سڑک لوگوں کے پیدل چلنے کے لیے, فٹ پاتھ لوگوں کے پیدل چلنے کے لیے. یہ آپ کی کوئی لاجک نہیں ہے کہ جناب اس کا روزگار کا کیا بنے گا. تو پھر ایک کام کرتے ہیں, مال روڈ پہ بھی لگنے دیں. آپ کے گھر کے باہر بھی ہم پھٹا لگوا دیتے ہیں, تو جب وہ مکمل لگا لے گا اس کو وہاں سے آپ کہیں گے ہٹاؤ, میں کہوں گا اس کو کیوں ہٹاؤں؟ اس لیے کہ بھائی اس کا روزگار لگا ہوا ہے. تو یہ کام ہم کر لیتے ہیں, آپ مہربانی کر کے اپنے گھر کے باہر پھٹا لگوائیں. سر گزارش یہ ہے کہ آخر انکروچمنٹ ختم کر کے اس میں لوگوں کے فائدے کے لیے بات ہو رہی ہے. ایک بازار کے اندر اگر 40-50 فٹ کی سڑک ہے, باقی 10 فٹ کی رہ جاتی ہے, وہاں پر کس نے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ پھر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جو سر دیکھیں یہ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر جو بھی کام ہے نا, جیسے پرائز کنٹرول کمیٹیاں, وہ پرماننٹ فیچر ہی بن گیا کہ روز ہی ہم نے بیٹھنا. انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی یہی ہو گیا. جو انتظامیہ متعلقہ ہے وہ اس پہ آج ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, انہیں 2-4 دن دیں, کل سے ہم دیکھیں گے. جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو بازار کھولنے کی اجازت دیں گے, جو نہیں کرے گا اس کو بند کر دیں گے. چونکہ 22 مارچ سے یہ اعلان بات کر رہے ہیں کہ کورونا کے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرو. اپریل گزر گیا, مئی گزر گیا, جون کا مہینہ. کیا گورنمنٹ کی طرف سے جو آج آپ نے میٹنگ کی ہے, 18 شہر کے بڑے مرکزی بازاروں کے تاجروں کو بلایا ہے, ٹریڈرز کو بلایا ہے, اسٹورز کے مالکان کو بلایا ہے, کیا آپ نے ان کو اپنا کوئی ماڈل بنا کر دیا ہے کہ جی آپ کے داخلی خارجی راستے پہ جو بیریئر لگیں گے وہ اس طرح سے ہوں گے, ہمارے نمائندے آپ کے ساتھ صبح مل کر کام کریں گے اور اس طرح سے ہم ڈیوٹیاں دیں گے تاکہ پینک نہ پھیلے؟ کیونکہ یہ کل آپ بازار میں جائیں گے, اچانک وزٹ کریں گے تو پھر پینک پھیلے گا, پھر عید سے پہلے والا صورتحال ہوگی, پولیس کچھ لے کر جائیں گی, کچھ کو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہوگی. کیونکہ کیمپین میں بھی آپ نہیں رکھ سکتے ان لوگوں کو, اور نہ بازار اس طرح سے بند کرا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ایک دکان بند ہوگی, پورا بازار بند ہوگا, یہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں عمران, بات یہ ہے کہ آج جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے کہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے بازاروں میں کرنی ہے. انٹری پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے, دکان کے اندر کسٹمر نے آنا ہے تو کیا کرنا ہے, بچے نہیں آنے, بوڑھے نہیں آنے, کتنے بجے کھلیں گی, کتنے بجے بند ہوں گی, انکروچمنٹ اس حد تک جو ہے آپ نے ختم کرنی ہے. یہ تمام معاملات ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہیں. دیکھیں جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے ایس او پیز کی, آج آپ دیکھیں نا, آپ ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, میں نے بھی پہنا ہوا ہے, یہاں پہ مورلیس جتنے ہیں سارے, میرا خیال ہے 100% لوگوں نے تقریباً, آپ کہہ سکتے ہیں شاید ایک آدھ نے نہ پہنا ہو,
تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے، ایک ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے، کہ ماسک پہننے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی محفوظ کر رہا ہوں اور میں دوسرے کو بھی محفوظ کر رہا ہوں۔ جب ہمیں اپنے پیاروں کی زندگیاں عزیز ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے اس کو پہن لیا جائے، اس کو بہتر انداز میں دیکھ لیا جائے، تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے بھی ہمیں ذمہ دار ہونے کا، شہری ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بازاروں کے اندر یا دوسری تیسری جگہ پر میرا خیال ہے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں کر رہے۔ ہم ان کو اویئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنتے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایک حد آتی ہے، اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو پھر اس کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے تمام لوگوں سے، آپ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے فیس کو ڈھانپ کے نکلیں۔ فرسٹ فیز یہ ہے۔ اگلا فیز یہ ہے کہ جو میں نے ایک میٹنگ کی ہے کہ جو ماسک مینوفیکچرر ہے ان کے ساتھ، تمام کے ساتھ، تاکہ ماسک جو ہے اس کی اویلیبلٹی کو ذرا بہتر انداز میں کیا جائے، ماسک کو سستا کیا جائے۔ اگلا سٹیپ یہ ہوگا انشاءاللہ، جو نظر آ رہا ہے کہ ہم ماسک کو پھر مینڈیٹری کریں۔ یہ یہ کل جب وزٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں۔